پاکستان کی 70ویں سالگرہ ہے۔ آپ کو آج سینکڑوں فٹ کے کئی جھنڈے مختلف مقامات پر بڑے بڑے کیک کٹتے ہوئے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، مگر میرے خیال میں آج ہمیں ٹھنڈے اور حاضر دماغ سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 70 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ وہ ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، جن میں سے ایک مثال چائنا ہے، وہ آج دنیا کے صف اول کے ممالک میں کیوں اور کیسے کھڑا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں ماؤ زیدونگ اور چیون لائی جیسے عظیم حکمران ملے، اور آپ حال کی چائنیز لیڈرشپ کو دیکھیں تو وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہے، بلکہ جیسے جیسے جدت آئی انہوں نے ماڈرن ٹیکنیکس کو اپنا کر اپنی قوم کو مزید آگے بڑھایا۔ جاپان کو بھی آپ ہیروشیما ناگاساکی کے قریباً 70 برس بعد آج دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ دنیا کی ایک بڑی اکنامک پاور کے لحاظ سے جانا جاتا ہے۔ جرمنی نے جنگ دوم کے بعد جس طرح دن رات محنت کر کے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ سنگاپور ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کو دیکھ لیں۔ بنگلہ دیش، ملائیشیا کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بحیثیت انسان اور مسلمان پھر سے کمر باندھنی ہے اور از سر نو عہد کرنا ہے، وہ بھی خود سے۔ چند گزارشات کرنا چاہوں گا جس کا اطلاق مجھ پر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی الماریوں میں سے قرآن مجید، جو ہمارے خالق کا محفوظ ترین کلام ہے، اسے نکالیں اور سمجھ کر پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس پر عمل کریں۔ چاہے روز ایک صفحہ ہی پڑھیں، مگر سمجھ کر پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں۔ جیسے ہی ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ ہم ایک آزمائش گاہ میں ہیں، ہم ٹیسٹ میں ہیں۔ ہمیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اس عارضی زندگی کا رزلٹ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام جنت کی صورت میں، بادشاہت، یا پھر شدید ترین عذاب اور تکلیف جہنم کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہم روز یہ عمل جاری رکھیں تو یہ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایک محتاط رویے کی طرف مائل کرے گا۔ تعلیم و تربیت جو کسی بھی معاشرے اور ملک کی ترقی کی ناگزیر ہے، اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ سائنس، میتھس اور انگلش، ان مضامین پر خاص توجہ دیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب اور اخلاق کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ پھر یہ کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے حساس ہوتے ہیں، اپنے ملک کو بھی اپنا گھر سمجھیں۔ میرے دادا کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ مجھے یاد ہے آج سے قریباً 20 برس قبل بچپن میں مجھے انہوں نے سمجھایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کی 4 دیواری کا ذہن میں احاطہ کر لیا کرو اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ انشاءاللہ حفاظت کرے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی 4 دیواری کا احاطہ ذہن میں کر کے آیت الکرسی پڑھ لوں رات سوتے وقت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ مزید یہ کہ اپنے ارد گرد، محلے میں، دوست احباب میں لوگوں کا خیال کریں، ان کی تکلیف اور درد میں ان کا دکھ سکھ بانٹیں، دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں۔ معاشرہ اور ملک افراد سے بنتے ہیں۔ آئیے خود سے عہد کریں کہ اپنے گھر، اپنے ملک کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور آنے والی ہر سالگرہ پر اس کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ ایک سچے مسلمان اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ ہمارے لیے یہاں بھی باعث سکون ہوگا اور آخرت میں بھی باعث راحت۔